حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ یاد کرتا ہوں حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام اقوال، احوال اور افعال میں امت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلے۔ ہماری انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، کسی بھی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے گریز نہیں کرنا، آپ کی پیروی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ قل آپ کہہ دیں، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، پس تم سب میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، نہ صرف محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اسوہ جو ہے دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے اسوۃ حسنہ، ایک ہوتا ہے اسوۃ سیئہ۔ اسوۃ حسنہ سے مراد ہے اچھا نمونہ، اور اسوۃ سیئہ سے مراد ہے برا نمونہ۔ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اسوہ حسنہ ہے، نمونہ ہے ہمارے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہٹ کر آپ کے جو خلاف ہے وہ اسوہ سیئہ ہے۔ ہم نے اللہ کے نبی کے اسوہ حسنہ پر چلنا ہے، اور آیت کے اگلے حصے میں اللہ رب العزت نے جو اسوہ حسنہ پر چلنے والے ہیں ان کی تین صفتیں بیان کی ہیں۔ وہ تین صفتیں جس آدمی کے اندر ہوں گی وہی اسوہ حسنہ پر چلے گا۔ پہلی صفت اللہ رب العزت پر ایمان، اس سے ملاقات کی امید۔ دوسری صفت آخرت پر ایمان، اور تیسری صفت وذکر اللہ کثیرا، اللہ رب العزت کو کثرت سے یاد کرنا۔ یہ تین چیزیں جس آدمی کے اندر ہوں گی، جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے، جسے پتا ہے کہ اللہ سے ملاقات ہونی ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جسے پتا ہے مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے اور اس زندگی کا حساب دینا ہے، وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ سمجھتا ہے اور آپ کی سیرت کو اپناتا ہے، آپ کی سیرت کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ آپ کی سیرت کے کئی پہلو ہیں، آپ ایک بہترین قائد بھی ہیں، بہترین رہنما بھی ہیں، بہترین حکمران بھی ہیں۔ اخلاق میں بھی ہم نے آپ کو دیکھنا ہے، آداب میں بھی ہم نے آپ کو دیکھنا ہے، زندگی کے ہر معاملے کے اندر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے موجود ہے اور اس کی پیروی کرنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بہت اہم پہلو ہے اور وہ ہے آپ موحد تھے، توحید پرست تھے، اور یہ پہلو عموماً بیان نہیں کیا جاتا۔ آپ نے پوری زندگی توحید بیان کی ہے، توحید۔ آپ کی ابتدا بھی لا الہ الا اللہ ہے، آپ کی انتہا بھی لا الہ الا اللہ ہے۔ آپ جب اس دنیا سے جا رہے تھے پھر بھی زبان پر لا الہ الا اللہ کے کلمات جاری تھے، ابتدا بھی لا الہ الا اللہ، انتہا بھی لا الہ الا اللہ۔ آپ کی بعثت سے پہلے عرب بتوں کی پوجا کرتے تھے، غیر اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے تھے، غیر اللہ کو مشکل کشا سمجھتے تھے، حاجت روا سمجھتے تھے، ان کے گرد طواف کرتے تھے، بتوں کے آگے گڑ گڑاتے تھے۔ ان حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور بھی دیگر خرافات تھیں، شراب پیتے تھے، زنا کرتے تھے، چوریاں کرتے تھے، ڈاکہ زنی کرتے تھے، بہت بڑی بڑی خرابیاں تھیں۔ مگر آپ نے جو ابتدا کی ہے، آپ نے نہ اخلاق کو ٹارگٹ بنایا، نہ کردار کو ٹارگٹ بنایا، آپ نے ابتدا کی تو لا الہ الا اللہ سے کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو، تفلحوا تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب یہ تفلحوا کا تعلق صرف آخرت کے ساتھ نہیں ہے، کامیاب ہو جاؤ گے اس کا تعلق دنیا کے ساتھ بھی ہے، اس کا تعلق آخرت کے ساتھ بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر 23 سالہ آپ کی نبوت کی زندگی ہے، آپ نے اپنی آنکھوں سے انقلاب جو برپا کر دیا، دیکھا۔ پورے عرب کے اندر آپ کی حکومت، اور پھر اس کے بعد سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، دنیا کے اندر بھی کامیابیاں ملی اور آخرت کے لیے بھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ اللہ نے دیا۔ یہ تفلحوا، دنیا میں بھی کامیاب۔ لا الہ الا اللہ، آپ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ رب العزت رسول اللہ کو بھی کہہ رہے ہیں اے نبی جان لیجئے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگیے۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، مومن مردوں کے لیے بھی بخشش مانگیے، مومنہ عورتوں کے لیے بھی مانگیے۔ آپ غور کریں، آپ نے دعوت کا آغاز اس سے نہیں کیا کہ نماز پڑھو، آپ نے یہ نہیں کہا کہ روزہ رکھو۔ دعوت کے آغاز میں 13 سالہ زندگی، مکی زندگی میں آپ نے نہ نماز کا کہا، نہ روزے کا کہا، نہ حج کا کہا، اور یہ سب چیزیں مدینہ میں جا کر فرض ہو رہی ہیں۔ 13 سالہ زندگی میں آپ ایک ہی بات بار بار کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور یاد رکھیں تمام عبادات
عقیدہ توحید کی حفاظت اور دفاع کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا بھی لا الہ الا اللہ، وفات تک لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ آپ کی زبان پر کلمات جب آپ اس دنیا سے جا رہے تھے تو لا الہ الا اللہ کے کلمات تھے۔ آپ نے توحید سمجھائی لوگوں کو، توحید ربوبیت کہ اس کائنات کا خالق، مالک، رازق، مدبر، منتظم اللہ ہے۔ توحید الوہیت بھی سمجھائی کہ جب اس کائنات کا خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، رازق وہ ہے، مدبر منتظم وہ ہے، تو عبادت کے لائق بھی صرف وہی ہے۔ عبادت کی جتنی بھی شکلیں ہیں، جتنی بھی صورتیں ہیں، وہ صرف ان کا حق اللہ رکھتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور اس کا حق نہیں رکھتا۔ اور تمام اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے، جتنے بھی رسول بھیجے، اور یہاں یہ بات سمجھ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی توحید پر کیوں توجہ مرکوز رکھی؟ اس لیے کہ توحید، اگر کوئی بندہ اخلاق میں بہترین ہو، معاملات میں بہترین ہو، کردار میں بہترین ہو، بہت سخاوت کرنے والا ہو، مگر اس کے عقیدہ کے اندر توحید نہ ہو، وہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والا نہ ہو، اس کے عقیدے کے اندر شرک کی ملاوٹ ہو، چاہے وہ کتنا ہی با اخلاق شخص ہو، با کردار شخص ہو، معاملات کتنے ہی اس کے بہترین کیوں نہ ہو، جب وہ اس دنیا سے جائے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یہ ہے اہمیت توحید کی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی ایک ہی بات لوگوں کو سمجھاتے رہے، سب سے اہم بات سمجھاتے رہے، لا الہ الا اللہ کہہ دو اور اس کے تقاضے پورے۔ اور اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے، ہر نبی کی یہی ذمہ داری تھی۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، بلا شبہ یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ سورہ النحل کی آیت نمبر 36۔ ہر نبی نے یہ کہا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو۔ اسی طرح سورہ انبیاء میں فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، اور آپ سے پہلے ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس کی طرف یہی وحی کرتے رہے کہ بے شک میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آنا میرے سوا کوئی معبود نہیں، فَاعْبُدُونِي، پس تم سب میری ہی عبادت کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی دور کے اندر چھپ کر اکیلے اکیلے افراد کو گھروں میں جا جا کر دعوت دیتے رہے۔ پھر ایک دن اللہ کا حکم آیا، سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قرابت داروں کو ڈرائیے، اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، انہیں بھی خبردار کیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کرتے ہیں، تمام خاندان برادری کو اکٹھا کرتے ہیں، اور ایک ایک قبیلے کا نام لے کر کہتے ہیں، اے بنو عبد مناف، اشتروا انفسکم، تم خود کو اپنے اعمال کے عوض خرید لو، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں اللہ کے حضور تمہارے کچھ کام نہیں آ سکوں گا۔ اے بنو ہاشم کی اولاد، اے ہاشم کی اولاد، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، کل قیامت والے دن میں تمہارے کام نہیں آ سکوں۔ اے عبد المطلب کے بیٹو، انقذوا انفسکم من النار،
اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، قیامت والے دن میں اللہ کے مقابلے میں تمہارے کام نہیں آ سکوں گا. پھر آپ نے اپنے چچا عباس کو مخاطب کر کے کہا، میرے چچا عباس اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. پھر اپنی پھوپھی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، اے میری پھوپھی صفیہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، میں تمہارے کام نہیں آؤں گا. اور پھر سب سے آخر میں اپنی سب سے پیاری چہیتی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، سلینی ما شئتی من مالی، اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ میرے اختیار میں مال وغیرہ ہے تم اس کا سوال مجھ سے دنیا میں کر سکتی ہو، مجھ سے مال کا مطالبہ کر سکتی ہو، مجھ سے مانگ سکتی ہو. لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، البتہ اللہ کی طرف سے میں تمہارا دفاع نہیں کر سکوں گا، میں تمہارے کام نہیں آ سکوں گا. کتنی واضح توحید ہے. آپ نے تمام رشتہ داروں پر یہ واضح کر دیا کہ اگر کوئی رشتہ دار چاہے میرا قریب ترین ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ عقیدہ توحید کے بغیر اس دنیا سے چلا گیا تو پھر کل قیامت والے دن مجھ سے کوئی امید نہ رکھنا، مجھ سے امید نہ رکھنا. میں یہ نہیں، پھر میں کسی کی سفارش نہیں کروں گا، کسی کے لیے اللہ سے بات نہیں کروں گا. اس لیے اپنا عقیدہ درست کر لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں سب سے اہم چیز توحید تھی، سب سے اہم چیز توحید. سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل یمن کی طرف بھیجا تو آپ نے انہیں فرمایا، اِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَىٰ قَوْمٍ من اہل الکتاب، تم اہل کتاب میں سے ایک قوم کے پاس جا رہے ہو. فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ تَعَالَىٰ، اس لیے سب سے پہلے انہیں اس بات کی دعوت دینا کہ وہ اللہ کو ایک مانیں، اللہ کی توحید کا اقرار کرو. سب سے اہم نقطہ یہ ہے، تم نے وہاں جا کر یہ اس بات کا اعلان کرنا ہے کہ اللہ کو ایک مانو، اللہ کی توحید کا اقرار کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ الفاظ کے چناؤ میں بھی کبھی بڑا خیال رکھتے تھے. آپ کے سامنے اگر کسی نے توحید خالص کے اندر کوئی چیز ملاوٹ کرنے کی کوشش کی، آپ نے فوراً اس کو روک دیا، فوراً ٹوک دیا، فوراً اس کی اصلاح فرمائی. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو کہتے ہوئے سنا، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں. آپ نے فرمایا، اور کیا تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا؟ تم کہو جو اکیلے اللہ نے چاہا وہی ہوگا، جو اکیلا اللہ چاہے گا. آج امت مسلمان کہلانے والے اللہ کو بھول گئے، اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ سے نہیں مانگتے، اللہ سے نہیں کہتے، غیر اللہ سے کہتے ہیں. یا عبد القادر جیلانی شیئا للہ، مسجد میں لکھا ہے، مسجد کے اندر ہم نے آیات لکھی ہیں، حدیث لکھی ہے، میں نے خود کئی مسجدوں میں یہ پڑھا ہے، لکھا ہے یا عبد القادر جیلانی شیئا للہ، اے عبد القادر جیلانی اللہ کے واسطے، اللہ کے وسیلے ہمیں عطا فرما. جو اللہ جانے اور رسول جانے کہتے ہیں کہ نہیں؟ اور بھی کتنے کلمات، کتنے جملے کہے جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں تم نے مجھے اللہ کے برابر کھڑا کر دیا.
برابر کر دیا. صرف یہ کہو کہ جو اکیلا اللہ چاہے گا وہی ہوگا. یہ عقیدہ بنائیں، جو کچھ اللہ چاہے گا وہ ہوگا. یہ عقیدہ اس عقیدے کے ساتھ اس دنیا سے جائیں. عقیدہ خالص ہونا چاہیے. اگر آپ اس عقیدے کے ساتھ اس دنیا سے جائیں گے تو پھر آپ کے لیے بخشش ہے، آپ کے لیے رحمت ہے، آپ کے لیے جنت ہے. مگر آپ عقیدہ توحید کے اندر شرک کی ملاوٹ لے کر گئے تو پھر معافی نہیں ہے، کوئی معافی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو. صحابہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول وہ کون سے گناہ ہیں جو ہلاک کر دینے والے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں سب سے پہلا گناہ جو ہلاک کر دینے والا ہے، برباد کر دینے والا ہے، تباہ کر دینے والا ہے، آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا. دوسرا گناہ جادو کرنا. تیسرا گناہ کسی کو ناجائز قتل کرنا. چوتھا گناہ سود کھانا. پانچواں گناہ یتیم کا مال ہڑپ کر جانا. چھٹا گناہ لڑائی کے دن دشمن کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے اور پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا. اور ساتواں گناہ پاک دامن بولی بالی مومنہ عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا. پہلے نمبر پر شرک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے جو بڑے گناہ ہیں وہ نہ بتاؤں؟ آپ صحابہ کو پر واضح کر رہے ہیں، انہیں بتا رہے ہیں اور سب سے بڑا گناہ، ہلاک کر دینے والا گناہ یہ شرک ہے، اس سے بچنا ہے. الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے جو سب سے بڑے گناہ ہیں وہ نہ بتاؤں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ کہنے لگے کیوں نہیں اے اللہ کے نبی ضرور بتلائیے. آپ فرمائے الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقول الزور وشہادت الزور وقول الزور وشہادت الزور. آپ نے فرمایا اور سب سے بڑا کبیرہ گناہوں میں سے بھی سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے. اور پھر دوسرے نمبر پر والدین کی نافرمانی کرنا، ان کو ستانا ہے. اور تیسرے نمبر پر جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا. آپ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، ٹیک چھوڑ دی. صحابہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا. صحابہ دل میں سوچتے ہیں کاش اللہ کے نبی بس کر دیں، اس کے آگے جو ہے نا کوئی اور بات نہ کہیں. آپ بار بار یہ ذہن نشین کرتے. آج بھی سب سے زیادہ اہم بات جو بار بار ذہنوں میں ڈالنی چاہیے وہ یہی ہے کہ ایک اللہ کو مانو. سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، اس کے سوا کوئی حاجت روا کوئی مشکل کشا نہیں ہے. یہ بار بار اس بات کا اعلان ہر جگہ سے ہونا چاہیے تاکہ ہمارے عقیدے مضبوط ہوں اور ہم یہ عقیدہ لے کر اس دنیا سے جائیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اور یاد رکھیں آخری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ عقیدہ لے کر اس دنیا سے چلا گیا اللہ اسے ضرور جنت میں داخل کرے گا، خواہ اس نے زنا کیا ہو خواہ اس نے شراب پی. صحابی کہتے ہیں ابو ذر کہتے ہیں اللہ کے نبی خواہ اس نے زنا کیا ہو؟ آپ نے فرمایا ابو ذر ہاں خواہ اس نے زنا کیا ہو، اگر وہ اس عقیدے کے ساتھ اس دنیا سے گیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اللہ اس پر رحم فرمائے گا، اسے ایک وقت آئے گا جنت میں داخل کرے گا. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زنا کی اجازت ہے، چوری کی اجازت ہے. ان گناہوں کی سزا لے کر توحید کی وجہ سے بالآخر اللہ اسے پھر جنت میں داخل کر دے. لیکن اگر کوئی بندہ توحید لے کر نہیں گیا، آپ نے بار بار یہ بات ذہن میں بٹھا دی،
اگر توحید کے بغیر اس دنیا سے چلا گیا تو چاہے کتنے ہی اس کے اچھے اعمال ہوں، بخشش نہیں ہوگی۔ یہ ذہن نشین کر لیں اس جملے کو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توحید پرست بنائے، توحید کا پیغام دینے والا بنائے، توحید کو عام کرنے والا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔